السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استغفر
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداد امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں اور گھراں اندر سننے والی عزتاں والی روحانی قابل صد احترام اور معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر قبول و منظور فرمائے. سنن ابو داود اندر پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جیڑا بندہ مسجد بنا دے اللہ او دا گھر جنت الفردوس اندر بنا دے گا. مسجد بنان دی یہ بہت زیادہ اللہ دے نبی نے فضیلت بیان فرمائی. مسجد بنان تو مراد یہ نہیں کہ صرف سیمنٹ اور اٹاں نال اپنی مسجد نو تعمیر کر لیا کہ مسجد بن جاتی ہے، نہیں، بلکہ مسجد نو بنا کر کے او دے اندر اللہ کی عبادت کیتی جائے، انہوں آباد کیتا جائے. پھر من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اے دا حق ادا ہوئے گا. اج میرا عنوان جمعۃ المبارک دی فضیلت فضائل جمعۃ المبارک دے عنوان نال انشاءاللہ چند گزارشات اور معروضات جو کہ پیارے نبی علیہ السلام دے فرامین وچوں اللہ دے قرآن وچوں بیان ہون گے. توجہ دے نال انہماق دے نال بڑی ہی جناب توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ، بہت ہی فائدہ ہوئے گا. اللہ دے قرآن تو بات شروع کریے. فرمایا جی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة
سبحان اللہ۔ قرآن کیڈا سونا ہے تے قرآن کو نازل کرن والا خدا کیڈا سونا ہوئے گا، اور جدے اتے قرآن مجید نازل ہویا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہوں گے۔ میرے ویر قرآن سنو، تڑپ جاؤ محبت نال، سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ اللہ دا اعلان ہویا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فرمایا ایمان والو جدوں بھی تانوں نماز واسطے پکاریا جاوے پھر کرنا کی ہوندا ہے؟ اللہ دا اعلان ہویا ہے، فرمایا یہ نماز کوئی 8 دنوں وچ ظہر عصر مغرب اور عشاء دی نماز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فجر دی نماز ہے، بلکہ فرمایا یوم الجمعہ، یہ جمعۃ المبارک دی نماز ہے، اور اے نماز اے وہ جی نماز ہے، فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ۔ اے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر ہے، اس ذکر دی طرف دوڑ دے چلے آؤ۔ سعی یسعی دا معنی دوڑنا ہویا کر دے، فسعوا دوڑ دے چلے آؤ، جلدی نال مسجد دا رخ کرو۔ اللہ اللہ میرے ویر، جی میں قرآن رحمان دا ذکر ہے، جی میں نماز میرے اللہ دا ذکر ہے، جی میں اذان دے اندر اللہ دا ذکر ہے، جی میں جناب میرے نبی علیہ السلام دی شان اے بھی ایک ذکر ہے، جی میں اذکار صبح و شام رحمان دے ذکر میں اللہ 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 اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سارے کلمات جی میں رب دا ذکر نے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس طرح ساریاں دیاں ساریاں چیزاں میرے اللہ دا ذکر ہے، اس طرح فسعوا الی ذکر اللہ۔ اے جمعۃ المبارک بھی میرے خدا دا ذکر ہے، اس ذکر اندر دوڑ دے چلے آؤ، جلدی نال مسجد دا رخ کیتا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، بخاری و مسلم دی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جدو بندہ جمعۃ المبارک دا ارادہ کردا ہے کہ میں جمعے دی نماز پڑھ آواں، پیارے نبی نے فرمایا فلیغتسل، انہوں چاہیے کہ غسل کر کے آگے۔ جمعۃ المبارک وہ جی چیز ہے اللہ اللہ کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ ایک ایسا حق ہے جو ہر مسلمان تے واجب اور فرض ہے، ہر مسلمان تے واجب اور فرض ہے۔ ہر انسان نو چاہیے کہ 8 دن بعد جمعۃ المبارک والا ایک دن اے یوم اللہ اکبر آندا ہے تے جمعۃ المبارک نو پڑھنا چاہیے۔ خطبہ اور جناب مقرر دی ایک خطیب دی جناب تقریر، خطیب دا خطبہ اور نماز، یہ دونوں چیزاں سننی اور پڑھنی چاہیے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ بخاری مسلم دی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہ او جیاں لوکاں نوال جو اج میں الحمدللہ
الحمدللہ انشاءاللہ اس مرکز اندر تو ہم بیان کر رہے ہیں اس جمعۃ المبارک جو ایک فائدہ ضرور ہوئے گا کہ جمعۃ المبارک دا انشاءاللہ مینوں اللہ دی رحمت تے امید ہے کہ اس جمعے دا فائدہ ہوئے گا کہ آگے تو انشاءاللہ آئندہ تو حسیران جناب جمعۃ المبارک دا جناب جلدی اہتمام کر کے آیا کریں گے. اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی حدیث میں آل فرما دینے بخاری مسلم دی حدیث ہے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کہ جڑا بندہ بالغ جڑا نوجوان ہے وہ دیتے فرض ہے کہ وہ جمعے والے دن غسل کر کے آئے. اللہ اکبر. وہ دیتے فرض ہے کہ وہ جناب غسل کر کے آئے. جس دور اندر میرے نبی علیہ السلام نے اپنا فرمان جاری فرمایا حکم جاری فرمایا وہ تو جناب لوگ اتنے امیر ہندے نہیں سن انہاں کول جناب کپڑے تھوڑے ہویا کرتے سن اور باہر کما کاراں تے جاندے گرمیاں دے دہاڑے ہوندے ایویں پسینہ آندا تے انہاں کپڑیاں وچوں بدبو آن لگ جاندی. اس وجہ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جنہ مسجداں اندر وہ جمعہ پڑھیا کرتے سن وہ جگہ بھی تنگ ہویا کرتی سی. اس وجہ تو اے بدبو دی وجہ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ غسل تواڈے تے فرض ہے مگر علماء کہندے نے کہ آج اگر کر لیا جائے تے مستحب ہے بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اگر نہ کیتا جائے تے کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. الغرض مسائل سمجھدے چلے جاؤ میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال عرب دے در یتیم جناب محمد کریم پیارے نبی نال پیار کر دیو تے پیار دا ثبوت دیو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی روایت حوالہ نال ہوئے گا انشاءاللہ. اپنی جناب بات نو پکیاں بیان کریں گے اللہ دے فضل نال. اس اسٹیج ایویں نہیں کہ ادھر سنی اور سنا دیتی نا حوالے دے نال الحمدللہ گفتگو ہوئے گی. بخاری شریف دی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما دینے کہ جڑا بندہ غسل کرتا ہے اور غسل کرن تو بعد تیل اور خوشبو لگاتا ہے اور غسل اور جناب تیل خوشبو لگانے دے بعد مسجد اندر آندا ہے. مسجد اندر اے بندے بیٹھے ہون تیویں اگلی صف تے آن واسطے دو بندیاں جدا نہیں کردا انہاں دے کندیاں نو نہیں پھلانگدا ہے بلکہ جتھے جگہ ملدی اوتھے بیٹھ جاندا ہے. اللہ اللہ. پھر نماز ادا کرے جتنی اللہ توفیق دے وے. یعنی یہ جڑی اذان خطبے تو پہلے اذان ہوندی ہے جنوں آج کل دوسری اذان شمار کیتا جاندا ہے. اللہ اکبر. خطیب دے خطبے تو پہلی والی اذان او دے تو پہلے جڑا بندہ آ جاوے اونوں جتنی اللہ توفیق دے وے 2 پڑھے 4 پڑھے 2 رکعتاں کر کے 6 8 10 جنیاں مرضی اللہ توفیق دے وے رکعتاں پڑھ سکدا ہے. مگر اودوں جدوں پہلی جناب یہ اذان تو پہلے آوے خطبے تو پہلے آوے اگر خطبہ شروع ہو گیا تو پھر جناب 2 رکعتاں پڑھ کر کے بیٹھے گا کیوں جو آگے میں انشاءاللہ یہ بات بیان کرنا. سنو ذرا توجہ فرماؤ. ہنے جناب اللہ جتنی مقدر اندر نماز لکھی ہے اتنی نماز ادا کر لوے تے خطبہ خاموشی دے نال سن لوے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہو دے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک دے گناہ معاف فرما دیتے جاندے نے. سبحان اللہ. بخاری شریف دی روایت ہے بخاری شریف دی. سنو ذرا اللہ دے فضل نال ابو داؤد شریف اندر حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جڑا بندہ غسل کردا ہے اور کسے نو کرواندا ہے اللہ اللہ اسی طرح نماز پہلے وقت اندر آ کر کے ادا کردا ہے خطبہ جمعہ خاموشی دے نال سندا ہے چل کر کے آندا ہے سوار ہو کر کے نہیں آندا ہے کسے سواری تے سوار ہو کر کے نہیں آندا ہے اور امام دے قریب ہو کر کے بیٹھ کے غور نال خطبہ سندا ہے اللہ اللہ کتنی فضیلت ہے میرے ویر کوئی لغو بات نہیں کردا ہے کوئی کسے نال اشارہ یا گل نہیں کردا ہے سننا ذرا توجہ فرمانا ہے اللہ اللہ تو اس بندے دے ہر قدم دے بدلے اللہ سونا ایک ایک سال دے روزے اور قیام دا ثواب لکھ چھڑ رہا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے مگر اے دے تے عمل کرنا مشکل ہے اے دے اندر شرطاں بہت جناب مشکل نے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں تے عمل کرنا ساڈے واسطے بہت مشکل ہے اج اسی بھی مومن مسلمان اللہ اکبر اللہ اللہ ساڈی کی حالت ہے کہ جدوں تک خطیب خطبہ ختم نہیں کردا ایویں جناب تکبیر ہوندی نہیں اس ٹائم اسی آندے نا نا میرے ویر ٹائم دے نال تشریف لے آیا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ یہ دی بڑی فضیلت ہے اور ویکھو پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بخاری و مسلم دی متفق علیہ روایت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے رہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد میرے نبی دا نام لیا جاوے تے منہ جناب شہد نالو زیادہ مٹھاس منہ اندر پیدا ہو جاندی ہے اللہ اکبر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ غسل جنابت ورگا غسل کرتا ہے اقتحام نہا لینا ہو نہیں غسل جنابت ورگا غسل کرتا ہے پھر مسجد اندر آ کے آئے ہن مسجد اندر آن دیاں فضیلتاں سننا توجہ فرمانا ہے اے میں جمعہ کیوں بیان کر رہے ہیں اس جناب مرکز اندر اس جمعہ المبارک دی فضیلت بیان کرنے دا اہم مقصد کی ہے سنو توجہ فرماؤ جیڑا بندہ پہلی گھڑی اندر آندا ہے اللہ انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرما چھڑ جائے اونٹ دی قربانی دا ثواب اللہ اکبر ایک سال بعد عید الاضحیٰ دا دن آندا ہے تے اونٹ دی قربانی ایویں جناب کرن دی کسی اندر استطاعت نہیں ہوندی مگر 8 دن بعد ایک جمعہ آندا ہے جدے تے تھوڑی جی کوشش کر کے اللہ نے فرمایا وذر البیع جدوں تانوں جمعے واسطے بلایا جائے تسی سارے دے سارے ایک کام کار چھڑ کر کے خرید و فروخت چھڑ کر کے فسعوا الی ذکر اللہ دے ذکر دی طرف آیا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑا بندہ کوشش کر کے کاوش کر کے محنت دے نال جلدی جناب اذان تو پہلے خطبے تو پہلے آ جاندا ہے اللہ اکبر جیڑا بندہ پہلی گھڑی دے اندر آندا ہے انہوں اللہ اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن جناب جیڑا دوسری گھڑی اندر آندا ہے اللہ انہوں جناب گائے دی قربانی دا ثواب عطا فرماندے نے گائے دی قربانی کرنا بھی اج کل مشکل ہے اللہ اللہ او دے اندر بھی کچھ حصے دار بن جاندے نے مگر میرے ویر اے مفت دا ثواب جڑا ہر مسلمان چاہندا ہے کہ سانو مل جائے مگر پتہ نہیں انسان کہو جے جناب دھوکے اندر ورگلایا جاندا ہے اللہ کریم نے قرآن اتاریا ہے فرمایا یا ایھا الانسان فرمایا اے انسان نہ عورت نہ بندہ بلکہ ہر انسان نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم تو
تانوں کنے اپنے رب تو جناب علیحدہ کر کے رکھیا ہویا ہے؟ تانوں کیڑی چیز نے دھوکا دے چھڑے اپنے رب تو جدا کر چھڑیا ہے؟ اللہ اللہ میرے ویر تھوڑی جی محنت اور تھوڑی جی کاوش دی ضرورت ہے۔ اگر چاہندے ہو کہ سانو اونٹ دی قربانی دا ثواب ملے، جمعۃ المبارک اندر سب تو پہلے تشریف لے آیا کرو۔ جڑا دوسری جناب دوسری جماعت آندی ہے، دوسری گھڑی اندر جڑا بندہ آندا ہے وہ جناب گائے دی قربانی دا ثواب حاصل کردا ہے۔ پھر جڑا تیسری گھڑی اندر آندا ہے انہوں 3 سنگاں والے مینڈے دی قربانی دا اللہ ثواب عطا فرماندے نے۔ بخاری و مسلم دی روایت۔ اللہ اکبر۔ پھر جڑا چوتھی گھڑی اندر آوے اللہ کریم انہوں مرغی دی قربانی دا ثواب عطا دینے۔ اور کچھ میرے ویر انج دے جڑے جناب 5ویں گھڑی اندر آندے نے جنہاں نوں ایک انڈے دی قربانی دا ثواب ملتا ہے۔ قربانی تو مراد نہیں کہ انڈے نو ذبح کیتا جائے، نانا جس طرح ایک انڈا اللہ دے رستے اندر خرچ کر چڑیا اللہ اللہ اس انڈے دی قربانی دا ثواب انہوں ملتا ہے۔ او میرے ویر آپ فیصلہ کرو اٹھ دی قربانی دا ثواب لینا ہے یا انڈے دی قربانی دا ثواب لینا ہے، یا پھر جناب گائے دی قربانی دا ثواب لینا ہے یا انڈے دی قربانی دا ثواب لینا ہے، یا مینڈے دی قربانی دا ثواب لینا ہے، یا پھر میں جناب ہے اللہ اللہ انڈے دی قربانی دا ثواب لینا ہے، مرغی دی قربانی دا ثواب لینا ہے، یا پھر انڈے دی قربانی دا ثواب لینا ہے۔ او آپ فیصلہ کرو ایک مرغے دی ایویں جناب ایک انڈے دی قربانی دا ثواب لینا ہے، یا پھر جمعہ پڑھن والے اندر صرف نام ہی لکھوانا ہے، یعنی صرف فرض ہی پورے کیتے نے۔ جمعہ فرض ہے نا، صرف فرض ہی ادا کیتا ہے، وہ افضل ثواب نہیں لے سکیا بندہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے ویر توجہ نال اللہ اکبر اینا باتاں تے غور کر کے سماعت فرماؤ، اے میری اور تہاڈی بھلائی واسطے بہت ہی اہم باتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ٹائم بہت مختصر، اختصار نال بات کریے۔ بخاری و مسلم دی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی یخطب، ایک بندہ مسجد اندر یوم جمعہ یعنی جمعۃ المبارک والے دن مسجد اندر داخل ہویا ہے، والنبی یخطب، میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی مٹھڑی زبان نال، اپنی کوثر و تسلیم دی جناب کوثر و تسلیم نال دھلی ہوئی زبان نال موتی بکھیر رہے ہیں۔ ایک بندہ مسجد اندر داخل ہویا ہے، اللہ اللہ فرماتے ہیں فقال صلیتا، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ کیا تو 2 رکعتاں پڑھ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا تو سنتاں ادا کیتیاں نے یا نہیں کیتیاں؟ میرے ویر جڑا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہون تو بعد جڑا بندہ آندا ہے او دی رشد و ہدایت واسطے انہوں چاہیے کہ اس حدیث مبارک تے غور کرے۔ اللہ اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں صلیتا، سوالیہ انداز، اے اللہ دے بندے کیا تو نماز ادا کیتی ہے؟ اللہ اللہ قال لا، اللہ دے نبی جی میں نماز ادا نہیں کیتی ہے۔ اللہ اللہ قال فصل رکعتین، 2 رکعتاں نماز ادا کر کے بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی جناب بخاری و مسلم دی روایت جو میں بیان کر چکے ہیں کہ 2 رکعتاں بیٹھ کر کے 2 رکعتاں پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے ہے، ایویں آ کر کے خطبہ نہیں سنن لگ جانا۔ 2 رکعتاں لازمی نے، ضروری نے، جو پڑھنیاں چاہیے نے۔ مسلم شریف دی روایت ہے حضرت سلیق غطفانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دو ہلکی پھلکی رکعتاں پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی 2 رکعتاں لازمی نے۔ اگر خطیب خطبہ شروع کر لیندہ ہے پھر 2 رکعتاں پڑھنیاں لازمی ہو جاندیاں نے۔ اللہ اللہ میرے ویر، اس بات دی بھی اللہ دے نبی نے تاکید فرمائی ہے۔ ابن ماجہ دی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی منبر تے جلوہ فروز میں سورۃ الملک دیاں ہمیں جناب فضیلتاں بیان فرما رہے ہیں اور اللہ دے بڑے ایام دا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ ادھروں جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ نال میری طرف اشارہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں انہوں اشارہ کر کے آکھے خاموشی نال بیٹھ جا۔ گل کرنی تے دور دی بات ہے، جڑا بندہ اشارہ کر لیندہ ہے نا، اللہ اکبر، جمعے تے بندہ آوے بھی سب تو پہلے اونٹ دی قربانی دا ثواب لین واسطے بندہ نیت کر کے آوے کہ میں نو اونٹ دی قربانی دا ثواب ملے گا، مگر آ کر کے کسی نو اشارہ ہی کر دے وے اونٹ دی قربانی دا ثواب تے کی پورے دا پورا جمعہ ہی ضائع ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر میرے ویر، ان باتاں دی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ابو جہل سی نا، ابو جہل، انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا اور میرے نبی علیہ السلام دی گل بات بھی نہیں مننی۔ انہوں اسی لوگ کافر آکھ دیاں، مگر اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے، اللہ دی توحید کا اقرار کر کے، پیارے نبی دی رسالت کا اقرار کر کے، پھر بھی جناب دین اسلام تے عمل نہ کریے، ان پاک باز ہستیاں دیاں ان پاک باز باتاں تے عمل نہ کریے، وہ تے کافر سن تے اسی کہو جے مسلمان ہاں۔ غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سننا ذرا توجہ فرمانا، مسلم شریف دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر آملہ دے لال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساڑھے لوگاں تو پہلے والے لوگاں اللہ نے جمعۃ المبارک تو محروم رکھے آئے نا۔ اضل اللہ عن الجمعۃ من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جڑے پہلے لوگ یہودی عیسائی انہاں نو اللہ نے جمعۃ المبارک دی اس فضیلت کو محروم رکھے آئے نا۔ مسلمان نے کتنے خوش نصیب مسلمان، سنو مسلم شریف دی روایت ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ جڑے یہودی سن اللہ نے انہاں واسطے ہفتے دا دن مقرر فرمایا ہے، اور جڑے عیسائی سن انہاں واسطے اتوار دا دن مقرر ہویا ہے، اور جڑے جناب مسلمان نے فرمایا فجاء اللہ بنا، رات پروگرام سی تے میں سفر کر کے آیا تے میں الحمدللہ اتنا چار جاں تے تہاڈیاں بیٹھیاں کیوں لو رہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی دا اے ہو جیا فرمان ہے کہ ہر مسلمان سن کر کے تڑپ جانا چاہیے، او دے دل اندر جمعۃ المبارک پڑھن دی فضیلت او دے دل اندر بیٹھ جانی چاہیے۔ اتنا فضیلت والا دن، اللہ اکبر، گھڑیاں نے سننا ذرا، پیارے نبی نے فرمایا فجاء اللہ بنا، اللہ ایک دن ساڑھے واسطے لے کر کے آیا ہے، فہدان اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے جمعے
والا دل یہ ساری رشد و ہدایت واسطے مقرر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جمعۃ المبارک والا دن حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ دی روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے ہیں کہ بے شک یوم جمعہ تمام ایام دا سردار، سارے دنوں دا سردار ہے جمعۃ المبارک والا دن۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اتنی دی اللہ نے فضیلت بنائی ہے کہ دی فضیلت اور دی عظمت عید الفطر نالوں بھی زیادہ اور عید الاضحیٰ نالوں بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ اللہ ہن یہ جناب اگر اسی دیاں فضیلتاں سمجھ لئیے، سمجھ کر کے صحیح مسلمان بن جائیے، پھر اللہ سونا یہ جناب ساڈا سنگ ساتھ پیارے نبی نال فرما دے گا۔ جمعۃ المبارک والا دن، اگر اس دن اندر آ کر کے قرآن و حدیث دیاں باتاں سنیے، ٹائم دنال آئیے، پہلا خطبہ بلکہ پہلے خطبے تو پہلے آئیے اور سنتاں ادا کریے، او دے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پرامین سنیے، اللہ اکبر، رب دا قرآن سنیے، او دے بعد دوسرا خطبہ اور نماز پڑھ کر کے اتنی دیر خاموش بیٹھ کر کے جدوں اٹھ کر کے جائیے، اللہ اکبر، اللہ دی رضا ساڑے واسطے ہوئے۔ کیوں جو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اس جمعے اندر ایک ایہو جئی گھڑی آندی ہے جدو بندہ کوئی دعا کر دے تے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ جمعۃ المبارک دی بڑی فضیلت ہے میرے ویر۔ اگر جمعۃ المبارک اے جناب اسی شوق نال ذوق نال پڑھ لیا، سن لیا، خاموشی نال بیٹھے رہے تے پھر کہو جے انجام ہوئے گا۔ سنو ذرا کہ آؤ ویکھو صبر مل سجنوں پاک محمد آئے۔ یہ جنت اندر استقبال ہو رہا ہے کہ آؤ ویکھو صبر مل سجنوں اور پاک محمد آئے۔ جلتا دے محل منارے رب نے خوب سجائے، جنت تارے دو فرش بچھا کے رستہ خوب بنایا۔ واہ جنتیہ تیرا استقبال کہ جنت تارے دو فرش بچھا کے رستہ خوب بنایا، بچ جنت دے پہ گیاں دھما کملی والا آیا، بہشت نورانی عطر پھیلا کے خوشبو لال مہکائے۔ آؤ ویکھو صبر مل سجنوں پاک محمد آئے۔ کھول دیتے سب در جنت دے تاں رب حکم سنایا، کھول دیتے سب در جنت دے تاں رب حکم سنایا۔ اے جنت خوش خبری تینوں گھر والا گھر آیا، دند نبی دے چمکن موتی تسبیح وانگ پروے۔ آؤ ویکھو صبر مل سجنوں پاک محمد آئے۔ میرے ویر میں تے چاہاں گا، میں اللہ دے حضور عرضاں گزارشاں کراں گا کہ اللہ سانو اپنے محبوب کا فرما بردار بنا لے۔ اللہ
اپنے پیارے نبی دیاں گلاں منن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کل قیامت والا دن ہوئے جنت اندر میرے نبی جا رہے ہون اللہ اسی امتیاں تیرے نبی دے اللہ سانو بھی انہاں دی سب اندر شمار فرما لمی اللہ انہاں دے پیچھے پیچھے اسی بھی جا رہے ہوئے تے فرشتے ایک دوسرے نو بول کر کے آکھن کہ آؤ صبر مل سجنوں پاک محمد آئے جنتاں دے محل منارے رب نے خوب سجائے میرے ویر جویں مہینیاں وچوں مہینہ رمضان المبارک دا لائے جویں کتاباں وچوں کتاب قرآن مجید آلا جویں گھراں وچوں گھر بیت اللہ آلا جویں شہراں وچوں شہر مکہ تے مدینہ آلا نبیاں وچوں امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں امتاں وچوں امت محمد یاد ہے جنہیں دیناں وچوں دین اسلام آلہ ہے جنہیں سنتاں وچوں سنت رسول آلہ ہے جنہیں راتاں وچوں رات لیلۃ القدر والی آلہ ہے انہیں دیناں وچوں دن یوم الجمعہ آلہ اے جمعۃ المبارک دی فضیلت ہے میں انشاءاللہ امید کراں گا کہ اگلے جمعے تو ٹائم دے نال تشریف لے آؤ گے 50 منٹ تے ساڈا خطبہ شروع ہوندا ہے تقریباً 40 یا 35 منٹ تے آ جاؤ وضو کر کے سنتاں ادا کر کے تسی 50 منٹ تے بیٹھے ہوو تے خطبہ شروع ہو جاوے پھر انشاءاللہ 1:35 منٹ تے آپ انشاءاللہ خطبہ ختم کر دیاں گے میں نہیں بڑی جلدی دے نال بات نو کلوز کردا حالانکہ قصور میرا نہیں ہوندا قصور تہاڈا ہی ہوندا کیونکہ بہت ہی ٹائم دے نال تسی تشریف لے آندے ہو ماشاءاللہ